نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اصلاحی چینل سے جو نایاب فقہی مسائل ہیں وہ بھی آپ تک پہنچتے ہیں، اور جن کی طرف عوام عام توجہ نہیں کرتی، غفلت کی وجہ سے جو ہے ان کی توجہ مسائل کی طرف نہیں رہتی، ہم ان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ایک بہت اہم موضوع ہے کہ شب برات کا جو روزہ ہے، شب برات کا جو روزہ ہے، آیا وہ عورت بھی رکھے گی یا نہیں، اور مرد کس صورت میں رکھے گا اور عورت کس صورت میں جو ہے وہ رکھے گی۔ دیکھیں، یہ دیکھنا ہے کہ مرد کے ذمے اگر ماہ رمضان کے روزے باقی ہیں تو پہلے ماہ رمضان کے روزے رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کتب علیکم الصیام، ماہ رمضان کے روزے تو تم پر فرض کیے گئے، وہ تو فرض اور قرض ہے۔ اور کہیں فرمائے فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ماہ رمضان کا جو مہینہ پائے تو وہ روزے رکھے۔ اب اس نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھے تو قرآن نے دوسرا آپشن دیا، ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا کہ باقی دنوں میں گنتی پوری کر لو، ماہ رمضان کے اگر روزے رہ گئے ہیں کچھ تو باقی دنوں میں پورے کرو۔ تو اگر ماہ رمضان کا روزہ جو فرض اور قرض ابھی تک اس نے نہیں رکھا، پہلے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ یہی مسئلہ ہے قضاء نمازوں کا۔ اگر کسی کے ذمے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ قضاء نمازیں باقی ہیں تو وہ توبہ سے معاف نہیں ہوتی۔ فتاوی شامی میں جب تک پریکٹیکل آپ ادا نہیں کریں گے تو وہ صلاۃ و تسبیح پڑھتا رہتا ہے اور ان راتوں میں نفل پڑھتا رہتا ہے، اسے چاہیے صحیح مسئلہ جو ہے وہ پہلے اپنی قضاء نمازیں پوری کرے، پھر اس کے بعد نوافل۔ یتقرب الی عبدی بالنوافل، قرب بندہ نوافل کے ذریعے حاصل کرتا ہے، لیکن پہلے بیسک چیز جو ہے فرض ہے وہ تو ادا کرے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے روزے رہتے ہیں فرض، وہ پہلے وہ ادا کرے۔ عورت کے اگر مطلب ہے کہ روزے کچھ رہتے ہیں ماہ رمضان کے شرعی مجبوری کی وجہ سے رہ گئے تو اس کو وہ پہلے پورے کرنے چاہیے، لیکن یہ روزے ایسی رکھ دینا اس میں ضروری ہے، خامد کی اجازت ہے۔ علامہ منذری نے الترغیب و الترہیب کے اندر یہ روایت ذکر کی ہے، لا یحل لامرأۃ ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ۔ علامہ منذری روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے سال میں کہ اس کا شوہر اس کے پاس موجود ہو اور شوہر کی اجازت بغیر وہ روزہ رکھے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کو شوہر سے نفلی روزہ، ایک تو ماہ رمضان کا ہے نا، وہ تو سب پر فرض ہے، مرد ہو عورت ہو سب پر جو ہے وہ فرض ہے۔ ایک ہے نفلی روزہ۔ نفلی روزہ جب عورت نے رکھنا ہے تو اس میں جو ہے کئی صورتیں ہیں، اس کو اجازت لینی چاہیے۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ جب نکاح ہوا تو اس نے پہلی اجازت لے لی، اس نے کہا کہ زندگی میں جو نفلی روزے رکھوں گی یا نفلی رات کا قیام کروں گی تمہاری طرف سے مجھے اجازت ہوگی، اس نے کہا تمہیں اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اب وہ اجازت لے جب شب برات آئی ہے، شب معراج آئی ہے، شب قدر آئی ہے، مقدس جو ہیں وہ راتیں آئی ہیں عبادت کی، تو اپنے شوہر سے اجازت لے۔ اب اجازت کی دو صورتیں ہیں، یا تو اجازت صریح لے یا اجازت جو ہے وہ حکمی ہو۔ اجازت صریح تو کہا کہ میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں شب برات کا، مثلا پیر کو ہے میں روزہ رکھنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت ہے، شوہر نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے۔ اور یا پھر جو ہے وہ حکمی اجازت ہو کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ عورت روزہ رکھتی ہے، شوہر ناراضگی، اس کے چہرے سے آثار نظر نہیں آتے ناراضگی کے، تو وہ اس طرح بھی اجازت ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حکم تو یہ حدیث کا کہ من اذن فہو یقیم، جو اذان پڑھے جو ہے وہی اقامت پڑھے، لیکن ایک بندہ اگر اذان پڑھتا ہے اور پھر اقامت دوسرا بندہ شروع کر دیتا ہے تو فتاوی گیری میں ہے کہ اگر جو ہے وہ جو مؤذن ہے وہ اس پر راضی ہے، وہ روکتا نہیں ہے ٹوکتا نہیں ہے، یہ بھی اجازت ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے اگر شوہر روکتا ٹوکتا نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ بھی اجازت ہے۔ تاہم کوئی صورت عورت کو اجازت کی نکالنی چاہیے، شوہر اگر اس کو اجازت لے تو پھر نفلی روزے میں اجازت اپنے شوہر سے لینی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اجازت نہیں لے گی تو ہو سکتا ہے کہ روزے کے اندر جو ہے وہ رکاوٹ، شوہر کی جو ایک حقوق زوجیت ہیں وہ رکاوٹ بن جائیں۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ عورت کو چاہیے اپنے شوہر سے اجازت لے، کیونکہ شوہر کی اطاعت فرض ہے۔ یہاں تک ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو پھر میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، کیونکہ شوہر اس کا محسن ہے، دن رات اس کے لیے اس کی بڑی خدمات ہیں۔ تو بہرحال عورت کو
جو ہے وہ اجازت لینی چاہیے نفلی روزہ رکھنے کے لیے اپنے شوہر سے. شوہر اگر بخوشی اجازت دے، شب برات ہو، شب قدر ہو، شب معراج ہو، کوئی بھی مخصوص جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں راتیں ہیں، ان میں پوری رات نفلی قیام کرے اور دن کو روزہ رکھے. اللہ کریم جو ہے ہمیں شرعی مسائل سمجھ کر اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا